بات کر رہا ہوتا ہے تو جب ہم کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم سنتے ہیں، یہ ہمارے کان ہیں۔ کہیں ہم دیکھتے ہیں تو کچھ چیز کو عکس پاتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ بعض آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو 50 سال بعد آپ کو یاد آ جاتا ہی ہے۔ آپ کے کان کسی کی آواز سنتے ہیں تو دیکھ نہیں رہے تو آپ پہچان لیتے ہیں یہ فلانی آواز ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تو ہاتھ بتا دیتے ہیں یہ چیز سخت ہے، نرم ہے، گرم ہے، ٹھنڈی ہے، کیا ہے، لوکیشن بتا دیتی ہے۔ آپ کے پاؤں جو ہے نا بتا دیتے ہیں کہ آپ نے جوتی اپنی پہنی ہے یا کس کی پہنی ہے، اور آپ ننگے پاؤں ہے، جرابیں پہنی ہے، فرش گرم ہے، ٹھنڈا ہے، کس جگہ۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ احساس ہیں جو بتاتے ہیں باڈی کے اندر، کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز۔ اب آدمی علم حاصل کرتا ہے کانوں کے ذریعے، سننے سے، دیکھنے کے ذریعے اور پڑھنے کے ذریعے، وہ بھی آنکھوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور ایک چیز تجربے کے ذریعے بھی ہو جاتی ہے جو آدمی دیکھتا ہے۔ یہ وجود ہے نا، تو اس وجود کو سکھانے کے لیے مادہ چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ کان، آنکھیں، زبان، یہ مادہ ہیں، اور اس سے یہ تربیت تو اس سے سیکھتی ہیں۔ روح نور ہے، اور وہ تجلی باری لے کے عالم امر سے دنیا میں آئی۔ الستو بربکم، اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو میں، آپ سب نے کہا تھا بلا، ہم نے اللہ سے کلام کیا، اللہ کا کلام سنا۔ اب دنیا میں آ کے ہم بھول بھلا گئے اور دنیا میں پڑ گئے۔ اب اللہ والوں کی صحبت سے وہ سبق یاد کیا جاتا ہے، اللہ کا، اللہ سے تعلق ہے۔ اب جیسے وجود کی ٹریننگ وجود کے ذریعے ہوتی ہے، روح کی ٹریننگ روح کے ذریعے ہوتی ہے، جس کے روح میں انوارات، تجلیات، کیفیات، برکات، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کی معیت، اللہ کا قرب، اور اس کے اندر ایک مقناطیسی قوت آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک لائٹ کی طرح جیسے روشنی پھینکی جاتی ہے تو میلوں میل دور تک جا کے لگتی ہے۔ اور آج تو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے دوسرے بر اعظم میں بھی سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت اور قوت ہوتی ہے کہ انہوں نے جو نور اپنی روح میں حاصل کیا ہے، ان کی روح کو دوسروں کو منتقل کیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں توجہ دینا۔ دنیا میں توجہ تو یہ ہوتی ہے آپ توجہ دیں، مثلا کوئی کام ہے ذرا غور سے، لیکن تصوف میں شیخ کے ہاں توجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی نور کی کیفیت، اپنے مرید مرد ہے یا عورت ہے، قریب ہے یا دور ہے، حاضر ہے یا غیر حاضر ہے، سامنے ہے یا پوشیدہ ہے، کس حال میں ہے، کہاں ہے، وہ جب وہ منتقل کرتا ہے تو اس کی روح میں وہ منتقل ہو جاتی ہے۔ روح کی توجہ روح میں منتقل ہوتی ہے، اس کو توجہ کہتے ہیں۔ تصرف اس سے ذرا ملتی جلتی چیز ہے، وہ ذرا قوی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر اس سے آگے صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تصرف کی۔ وہ عموماً بہت تھوڑے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے تصرف، اور اس میں بعض خرق عادت میں بھی آ جاتا ہے وہ چیز، لیکن بنیادی جو چیز ہوتی ہے توجہ ہوتی ہے کہ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم دنیا دار لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ماحول ہمیں بدل دیتا ہے، حالات دیکھیں، میں آپ ہیں، گرمی یا پہنتے اسی میں لوگ بیٹھے ہیں، پنکھوں میں بیٹھے ہیں، یہی جگہ، یہی سب کچھ۔ سردی آ جائے گی تو ہیٹر کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، کمبل بھی ڈالیں گے اوپر، سویٹر بھی پہنیں گے، رات کو لحاف بھی ڈالیں گے، پھر بھی تو سردی لگے گی۔ ماحول ہمیں بدل دیتا ہے۔ ماحول بار آندھی چل رہی ہے تو آپ آندھی میں گئے تو آپ اپنی آنکھوں، ناک اور اس کو لپیٹنے کی کوشش کریں گے، وہ اس نہیں کریں گے تو آپ کو کپڑے تو خراب ہو رہے ہیں، وہ مٹی آپ کے اندر بھی چلی جائے گی۔ یہ ماحول کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ سورج کی گرمیوں میں بیٹھے تو پسینہ نکال دے گا، اور سردیوں میں بیٹھے تو لذت آئے گی، مزہ آئے گا، قوت آئے گی، انرجی پیدا ہوگی۔ تو یہ ماحول آدمی کو بدلتا ہے، یہ پکی بات ہے، بدلتا ہے۔ ہم نے دیکھے ہمارے ساتھ لگے ذکر میں کتنے لوگ، ماحول بدلا تو بیچارے اللہ کو ہی بھول گئے، نمازیں بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ کیوں؟ ماحول بدلا تو انہوں نے ماحول میں جا کے بدل گئے، ماحول کو نہیں بدلا، ماحول کو اپنے اندر لے کے آ گئے۔ ہونا یہ چاہیے تھا اپنے آپ کو ماحول میں ایسا کرتے کہ ماحول بنا لیتے، گھر کا، باہر کا، لیکن انہوں نے نہیں بنایا تو ماحول انہیں لے گیا، اور وہ بہ گئے، شراب میں چلے گئے، بے نام ہو گئے، گم گئے، پتہ نہیں چلا کہاں چلے گئے۔ کبھی تہجد بھی نہیں جاتی تھی، اب نمازیں بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ بدل جاتا ہے۔ کتنی عورتیں اتنی با پردہ باحیا ہوتی ہیں کہ ان کی ناخن کسی نے نہیں دیکھی ہوتی، اور جب وہ بگڑتی ہیں تو اتنی بگڑتی ہیں کہ کپڑے بھی پورے نہیں پہنتے، لوگ ان کے وجود کو دیکھتے ہیں۔ یہ ماحول کی ہے۔ تو جیسے وجود کو ماحول سے اثر پڑتا ہے، اس طرح روح کی توجہ سے روح کے اندر
نورانیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے مجاہدے سے اتنی جلدی نہیں ہوتی جتنی شیخ کی توجہ سے ہوتی ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں ذکر اللہ میں، ایک جو ہم دیا سطح ہوتا ہے نا، اس میں آپ تیل ڈالتے ہیں، پیٹرول ڈالتے ہیں اور روئی ڈالتے ہیں، لیکن جب تک اسے شعلہ نہ لگایا جائے وہ جلتا نہیں ہے۔ یہ پیٹرول ذکر اللہ ہے، اور اس کے بعد یہ آپ کا دل ہے۔ اب شیخ ایک نور کی تجلی اس میں ڈالتا ہے تو اس کو آگ لگ جاتی ہے۔ اب اس آگ کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو پیٹرول کی ضرورت رہے گی، وہ ذکر اللہ ہے۔ صبح شام کا ذکر جب آپ کریں گے تو وہ آپ کا دل روشن رہے گا، یہ آپ کا دل روشن رہے گا۔ اور جب کمزوری آتی ہے، شیخ کی توجہ سے کمزوری رفع ہو جاتی ہے، تو جب بیعت ہو جاتا ہے تو یہ بیعت ایک تعلق، روحانی تعلق کے ساتھ ہے۔ بظاہراً تو مرد ہوتا ہے تو ہاتھ میں ہاتھ ہوتا ہے، قریب ہو، اگر آج کل دور ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، آپ دیکھتے بھی نہیں تھے عورت کی طرف، ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ تو یہ سنت کے خلاف ہے، بعض لوگ اس کی احتیاط نہیں کرتے، سنت کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی عورتوں سے بیعت کی، زبانی بیعت کی۔ ہمارے مشائخ کے یہاں دو چیزوں کا اہتمام ہوتا تھا، رسی کے ذریعے یا کپڑے کے ذریعے وہ پکڑ لیتے تھے، اگر نہیں ہے تو صرف زبانی بھی کی جائے تو انشاءاللہ اتنا ہی جتنا مردوں کو ہاتھ سے ہوتا ہے عورتوں کو اتنا ہی نفع ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو وہ ان کا تعلق روحانی طور پہ شیخ اور شیخ سے لے کے یہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتی ہے، چین ہے ایک۔ جیسے آپ کے کالجز ہیں نا، تو آدمی اس کالج کے نام سے گارڈن کالج گڈونین بن جاتا ہے، جو دنیا کے مشہور کالج یونیورسٹی اس کے نام سے۔ اس طرح یہ سلسلے، روحانی سلسلے ہیں، جب آدمی اس پہ لگتا ہے تو ان کے جتنے مشائخ جو دنیا سے گزر چکے ہیں برزخ میں، ان سب کی توجہ سے آ جاتا ہے، ان سب کی اس پہ دوائیں بھی ہوتی ہیں، ان کی توجہ بھی ملتی ہے، اور اس کے اندر یہ نورانیت بڑھتی ہے، نفع زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو حرج نہیں، اگر کسی کو تردد ہے تو کوئی ذکر اللہ کرتا رہے، بس ٹھیک ہے، کوئی ضرور نہیں۔ انشاءاللہ میں تو اس کو کبھی نہیں کرتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی میں نے روحانی بیعت بھی کرا دی، انہوں نے بیعت نہیں کی، بعد میں کی، لیکن میں نے کبھی نہیں کہا، مجھے کوئی ایسا وہ نہیں ہے، میں نے کوئی بندے نہیں اکٹھے کر کے وہاں ووٹیں لینی ہے، پیسے لینے، میں نے تو اللہ سے جوڑنا ہے۔ میں تو ایک لفظ جانتا ہوں، ہم نے اپنے فین نہیں بنانے، اللہ کے فین بنانے۔ ہم اپنے قریب نہیں، اللہ کے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر آنے والی مرد عورت اللہ کی بندی بن جائے، اللہ کی دوست بن جائے، اللہ کو پر نصیب ہوتے ہیں، وہ ہماری بھی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ کام جو جتنی ترتیب میں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ لوگ کل میرے لیے میدان محشر میں ذریعہ نجات بن جائے۔ یہ اللہ سا بے وقوف تھا ہمیں ذکر کراتا تھا، اسے معاف کرتے۔ ہم کو کسی سے کچھ نہیں لینا، تو زندگی میں خواہش رہی ہے کہ کسی کے کام آ جائے۔ نہ بزرگ بننے کا شوق ہے، نہ اپنے آپ کو بزرگ کہتا ہوں، میں تو سب سے گناہ گار ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے مجھ جیسا نالائق آدمی یہ کام کر رہا ہے، اللہ کا مجھ پہ احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو یہ ایک سنت ہے، ایک ترتیب ہے، اور اس کی ایک برکت نصیب ہوتی ہے۔ چلیں جی، جو بھی بیعت کے لیے ہے تو میں کلمات پڑھوں گا، میرے ساتھ کلمات پڑھ لیں، اور اس کے بعد آخر میں جب بیعت ہوگا تو کہیں قبول کیا تو پڑھے تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمدللہ